السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں مجالس کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم رستوں پر بیٹھنے سے بچتے رہو، تم رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے، مجالس کرنی پڑتی ہیں اور ہم وہاں پر گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے رستوں پر بیٹھنا ہی ہے، اگر تمہاری مجلسیں برپا ہونی ہی ہیں، اگر وہ تمہارے لیے ناگزیر ہیں، تو پھر رستوں کو ان کا حق ادا کرو۔ اور یہاں پر تو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اسلام کتنا ڈیفائن کرتا ہے ایک ایک چیز کو، اور کس طرح سے اسلام رائٹس اور ڈیوٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے، یہاں تک کہ رستوں کے حقوق بھی بتلائے گئے۔ کہا گیا کہ اگر تم نے رستوں میں مجلسیں کرنی ہیں، ناگزیر ہیں، تو پھر ایسا کرو کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھو اور رستوں کا حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ رستوں کا حق کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غض البصر، سب سے پہلے تو نظر جھکا کر بیٹھو۔ ایک مومن کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھے، وہ مومن مرد ہے یا وہ مومن عورت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ ایسے ہر آنے جانے والے کو گھورتا مت پھرے، اسپیشلی مخالف جنس کو گھورنا اور دیکھنا تلذذ کے لیے، جنسی لذت کے لیے، یہ تو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں اس کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو سکین کرنے کے بجائے اور ہر گزرتے ہوئے کو سر تپا دیکھنے کی بجائے نظروں کو جھکا کے رکھیں، وقف الاذیٰ، اور کسی کو تکلیف نہ دیں بلکہ تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دیں۔ اسلام کا یہ منشور ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے رستوں کی رکاوٹیں اور تکلیفیں دور کرنا، گویا کہ تم اپنے لیے قیامت کے رستے کو صاف کرتے ہو، رکاوٹیں دور کرتے ہو، اپنے لیے وہاں کی جو تکلیف پہنچانے والی چیزیں اور کانٹے ہیں ان کو ہٹاتے ہو۔ ویسے بھی مومن ایک بدن کی طرح ہے کہ جس کے ایک حصے کو تکلیف بدن کے دوسرے حصوں میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا، تم کسی کو تکلیف نہ دو اور رستے میں تکلیف دہ چیز ہو تو اسے بھی ہٹا دو، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ اگر گزرتے ہوئے کوئی سلام کہتا ہے، یہ تو گریٹنگز، تو آداب ہیں اسلام کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو سلام کہتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، بیسٹ وشز، اچھے اس کے لیے گریٹنگز کہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر تمہارا رستوں پر بیٹھنا ناگزیر ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھو، نظر جھکا کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، سلام کا جواب دو اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رکو۔ یہ بڑا اہم ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا۔ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھتا ہے، کسی میں کوئی نقص اور گناہ دیکھتا ہے، تو اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنا، یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، یہ ہے کہ آپ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں انڈیفرنٹ ہونے کا اور دوسروں سے بے نیاز ہونے کا اور لا تعلق ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ بچاؤ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپرٹ تھی کہ آپ امت کے لیے راتوں کو لمبا قیام کرتے اور دعائیں کرتے، آپ خیر چاہنے والے تھے، حریص علیکم، لوگوں کے لیے بھلائی چاہنے والے۔ اور خیر کا یہ جذبہ اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ جس کسی کو دیکھے کہ وہ غلط رستے پر چل رہا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اسے بتاؤں اور سمجھاؤں کہ کس طرح تم اپنے آپ کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہے ہو، لہٰذا بچ جاؤ۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی رستوں کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رستوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔